ذرا سوچئے ایک ایسے ہتھیار کے بارے میں جو فوج نہیں بلکہ سیاست استعمال کرتی ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کے ذریعے طاقتور ممالک دوسرے ملکوں کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ آج ہم سورس مواد کی روشنی میں اسی تختہ الٹنے کے منصوبے کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ تاریخ میں یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا رہا ہے۔ تو اس ہتھیار کا نام ہے کو، یعنی کوپ۔ یہ ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو پنچ مارنا، کاٹ دینا یا زبردستی کسی چیز کو ہٹا دینا۔ اور سیاست میں اس کا مطلب بالکل سیدھا ہے، جب کسی لیڈر کو زبردستی اس کی کرسی سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن بات صرف ایک لفظ کی نہیں ہے۔ سورس مواد ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں یہ کوئی ایک دو بار کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک باقاعدہ ٹول، ایک ہتھیار بن گیا جسے دنیا بھر میں اپنے مفادات کے لیے بار بار استعمال کیا گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ چلیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں تاریخ میں، اور جب ہم بالکل شروعات میں دیکھتے ہیں تو وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ کوئی نظریہ نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، صرف اور صرف پیسہ، یعنی امریکی کمپنیوں کا منافع اور ان کے معاشی مفادات کا تحفظ۔ مثال کے طور پر 1893 میں ہوائی کو لے لیں۔ وہاں شوگر انڈسٹری کے منافع کو خطرہ ہوا تو ملکہ کو ہی ہٹا دیا گیا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو 1898 میں اسپین سے جنگ کے بعد کیوبا، پورٹو ریکو اور فلپین میں ایسے لیڈر بٹھائے گئے جو کہنے کو تو آزاد تھے لیکن اصل میں امریکی مفادات کے لیے کام کرتے تھے۔ اور 1909 میں نکاراگوا میں صدر کو صرف اس لیے ہٹوا دیا گیا کیونکہ وہ امریکی کافی کمپنیوں پر تھوڑا کنٹرول چاہتے تھے۔ اور پھر 1911 میں ہونڈوراس میں ایک بہت ہی مزیدار کردار سامنے آتا ہے، ایک بزنس مین جسے لوگ کہتے تھے سیم دی بنانا مین۔ سوچئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اکیلا تاجر بھی کتنی طاقت رکھ سکتا ہے۔ تو ہونڈوراس میں کیا ہوا؟ منصوبہ بالکل صاف تھا۔ جب مقامی صدر نے امریکی کیلے کی کمپنیوں پر سختی کرنے کی کوشش کی تو بنانا مین نے اپنی پرائیویٹ آرمی سے حملہ کر دیا۔ پھر امریکی حکومت نے دباؤ ڈالا، صدر کو استعفیٰ دینا پڑا اور ایک ایسا نیا صدر لایا گیا جس نے آتے ہی ان کمپنیوں کو اور بھی زیادہ فائدہ پہنچایا۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد سب کچھ بدل گیا، دنیا بدلی اور اس کے ساتھ ہی حکومتیں گرانے کی وجہ بھی بدل گئی۔ اب جنگ پیسے کی نہیں بلکہ نظریے کی تھی۔ کیپٹلزم بامقابلہ کمیونزم، امریکہ بامقابلہ سوویت یونین۔ اور اس نئی جنگ میں ایک نیا بہت ہی طاقتور کھلاڑی میدان میں اترا۔ نام تھا CIA، یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، جنہوں نے اس کھیل کے اصول ہی بدل دیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے 1953 میں ایران میں۔ ہوا یہ کہ وہاں کے وزیر اعظم محمد مصدق نے برطانوی کمپنی سے تیل کا کنٹرول واپس لینے کا فیصلہ کیا، تو برطانیہ اور امریکہ نے مل کر انہیں ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ CIA نے پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں اور ہنگامے کروائے جس کے نتیجے میں مصدق کا استعفیٰ دینا پڑا، اور ان کی جگہ کون آیا؟ شاہ، جو یقیناً امریکہ اور برطانیہ کے مفادات کا خیال رکھتا تھا۔ ایران کا یہ آپریشن اتنا کامیاب رہا کہ CIA نے فوراً اگلے ہی سال اسے گویٹے مالا میں کاپی پیسٹ کر دیا۔ وہاں بھی وہی کہانی تھی، ایک صدر اور امریکی کیلے کی کمپنیاں، لیکن اس بار طریقہ اور بھی دلچسپ تھا۔ CIA نے فلوریڈا سے جیلی ریڈیو نشریات چلائیں جس سے لوگوں کو لگا کہ ملک میں بغاوت ہو گئی ہے، اور صدر صاحب دباؤ میں آ کر چلے گئے۔ اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، یہ منصوبہ پوری دنیا میں استعمال ہوا۔ کانگو میں یورینیم کے لیے، ویتنام میں کمزور ہوتے صدر کو ہٹانے کے لیے، جس غلطی کا خمیازہ امریکہ نے اگلے 10 سال تک ایک تباہ کن جنگ کی صورت میں بھگتا، اور پھر برازیل میں اپنی پسند کی حکومت لانے کے لیے۔ پھر وقت نے ایک اور کروٹ لی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، سرد جنگ ختم، اور اب دنیا میں صرف ایک سپر پاور تھا، امریکہ۔ تو ظاہر ہے کھیل کے اصول ایک بار پھر بدلے۔ یہ بدلاؤ کتنا بڑا تھا وہ اس سلائیڈ سے صاف ظاہر ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ امریکہ بمقابلہ سوویت یونین، چھپی ہوئی پراکسی جنگیں۔ اب کیا ہونے لگا؟ امریکہ اکیلا سپر پاور، جو اب چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا زبردست فوجی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ 27,000 امریکی فوجی تھے جو 1989 میں پاناما بھیجے گئے۔ مقصد وہاں کے لیڈر کو گرفتار کرنا اور اسٹریٹجک اہمیت کی حامل پاناما کینال پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا۔ اس نئے دور کی دو سب سے بڑی مثالیں ہمیں عراق اور لیبیا میں ملتی ہیں۔ 2003 میں عراق پر حملہ ہوا، الزام یہ تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار ہیں، صدام کی حکومت تو چلی گئی لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ پھر 2011 میں عرب اسپرنگ کی لہر پر سوار ہو کر نیٹو کی مدد سے لیبیا میں معمر قذافی کا تختہ الٹا گیا، جس نے ملک کو ایک نہ ختم ہونے والے بحران میں دھکیل دیا۔ لیکن ان سب کارروائیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ سورس مواد کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ان مداخلتوں کے اثرات فوری نہیں بلکہ بہت دور تک گئے،
और अक्सर बहुत मनफी थे। माहिरीन इसे ब्लू बैक कहते हैं, मतलब आपका किया हुआ अमल घूम फिरकर आप ही के लिए मुसीबत बन जाए। सोर्स के मुताबिक इसकी मिसालें बिल्कुल साफ हैं। 1953 का ईरान का 1979 के ईरानी इनकलाब की वजह बना, जिसने अमेरिका के एक दोस्त को दुश्मन बना दिया। 80 की दहाई में जिन अफगान मुजाहिदीन की मदद की गई वही आगे चलकर तालिबान और अलकायदा बन गए, और 2003 में इराक पर हमले से जो ताकत का खला पैदा हुआ उसे दाइश ने पुर किया। तो पूरी बात का खुलासा ये है कि इन कार्रवाइयों ने मसले सुलझाने के बजाय अक्सर नए और पहले से भी ज्यादा पेचीदा मसाइल को जन्म दिया, और उनकी आग में कई इलाके आज तक जल रहे हैं। और आखिर में सोर्स मवाद हमें इस सोच पर छोड़ जाता है कि अगर आपके पास ताकत है तो कानून आपके लिए झुक जाता है। शायद बैनुल अक़वामी सियासत का पूरा खेल इसी एक जुमले के गिर्द घूमता है।